کہ نماز تراویح 20 رکعت سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے آج تک حرمین شریفین میں 20 رکعت سے کم نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوئی، اور پھر یہ کہ چاروں کے چاروں امام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ نماز تراویح 20 رکعت سے کم نہیں۔ ہاں ایک مغالطہ ہے جو بعض حضرات دے دیتے ہیں، مغالطے تو کئی دیتے ہیں، جن میں ایک مغالطہ یہ ہے کہ کہیں میں بیان کر رہا تھا، اسی حوالے سے ایک چٹ آ گئی کہ جی آپ نے کہا کہ 20 رکعت نماز تراویح پر اجماع امت ہے، جبکہ ترمذی شریف کے اندر 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ بعض حضرات قائل تھے 20 رکعت نماز تراویح کے اور بعض رکعت قائل تھے 41 رکعت کے، تو لہذا 20 اور 41 میں اختلاف ہو گیا، تو پھر اجماع کیسے ہوا؟ اجماع کہتے ہیں کہ وہ بات جس پر سب متفق ہوں، کوئی اختلاف نہ ہو، اور جب آپ نے کہا کہ 20 رکعت پر اجماع ہے تو پھر ایک ہی صورت ہونی چاہیے تھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں 2 صورتیں ملتی ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح، ایک صورت ہے 41 رکعت۔ اب ان دونوں میں 20 اور 41 میں اختلاف تو ہو گیا، تو اجماع تو نہ رہا۔ تو اس بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ ایک صورت ملتی ہے 20 کی، ایک صورت ملتی ہے 41 کی، 8 کی تو کوئی صورت نہیں ملتی، تو اس کے معنی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین اور تبع تابعین میں کوئی 8 رکعت پڑھنے والا نہ تھا، 2 گروہ تھے، یا 20 پڑھنے والے تھے یا 41 پڑھنے والے تھے۔ اگر آپ کو اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اگر 20 والی کو اختیار نہ فرمائے تو 41 والی صورت کو اختیار فرما لیں، لیکن آپ نے نہ 41 کو اختیار کیا، نہ 20 کو اختیار کیا، اور 8 کو اختیار کیا، اور 8 کا عمل حدیث شریف کی کتاب کے مطابق 279 ہجری تک، 30 صدی ہجری تک، یہ ترمذی شریف 30 صدی ہجری میں لکھی گئی، اور انہوں نے اپنے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر اپنے دور تک کے علماء کا عمل بیان فرمایا ہے، اور اس میں یہ 2 عمل بیان فرمائے کہ 20 رکعت کا اور 41 رکعت کا۔ تو لہذا اس بات پر تو اتفاق ہو گیا کہ 20 رکعت سے کم نماز تراویح نہیں، 20 ہے یا 20 سے زیادہ ہے، 20 سے کم نہیں، اس پر تو اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 41 رکعت کس طریقے سے ہیں؟ 41 رکعت اس طریقے سے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ یہ تھا کہ 4 رکعت ادا کرنے کے بعد اتنی دیر وقفہ کرتے تھے جتنی دیر میں انہوں نے 4 رکعت ادا کی ہیں، اس لیے ہر 4 رکعت کو ترویحہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ترویحہ کا معنی ہے، ترویحہ کا مفہوم ہے آرام کرنا، ریسٹ کرنا۔ تو 4 رکعت کے بعد اتنی دیر وہ ریسٹ کرتے تھے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ یہ تسبیح ہے جو تراویح کی تسبیح ہے، سبحان الملک والملکوت، سبحان العزت والعظمت، تو یہ ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم چونکہ بہت مصروف لوگ ہیں، تو جب مصروف لوگ ہیں تو ہم زیادہ وقفہ کیونکہ کر نہیں سکتے، اس لیے حضرات علماء نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ مختصر تسبیح بیان فرما دی جو فرشتوں کی تسبیح ہے، تاکہ ہم اس طرح سے فرشتوں سے ہمیں مطابقت حاصل ہو جائے، ثواب بھی حاصل کر لیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح سے وقفہ بھی ہو جائے، اور فرشتوں جیسے کلمات سے ادا کرنے کا شرف بھی حاصل ہو جائے، یہ سہولت دی گئی ہے۔ اور ویسے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، یہ پڑھنے کا وقت بات نہیں ہوتا، جیسے اسلام پھرا پڑھتے پڑھتے اٹھے، ابھی آدھی پڑھی تھی، ابھی آدھی نہیں پڑھی تھی، پھر اللہ اکبر کر کے پھر شروع ہو گئے۔ حضرت میں نماز جو ہے تراویح آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت میں اس مسجد میں پڑھ رہا ہوں۔ بھائی اللہ کے بندے، یہ قریب کی مسجد ہے، یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت کیا کریں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے دن کے، یہ 1 گھنٹہ اور 15 منٹ لگاتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے اس مولوی صاحب کو 45 منٹ میں نماز کی ذکر بھی تراویح بھی مکمل کرتے ہیں۔ نماز تراویح کے اندر قرآن مجید سنانے کی حکمت یہ تھی کہ یہ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ سنا جائے، لیکن بس خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو یعلمون اور تعلمون سمجھ میں آ رہا ہوگا، باقی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال فضیلت تو پھر بھی ہے، اجر و ثواب تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ پھر بھی عطا فرمائیں گے، اگرچہ مقصود جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ 12
تو میں یاد کر رہا تھا کہ 4 رکعت کے بعد اتنی دیر رکتے تھے، دوسری 4 رکعت نہیں پڑھتے تھے، جتنی دیر میں پہلی 4 رکعت ادا کی ہیں اتنی دیر وہ وقفہ کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ والوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے اس وقت کو زیادہ قیمتی بنائیں۔ ایک قیمتی بنانا یہ ہے کہ تلاوت کر لی جائے، ذکر کر لیا جائے، تو اس کو زیادہ قیمتی بنائیں۔ اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو مسجد حرام میں جب یہ لوگ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جب یہ 4 رکعت نماز تراویح پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد جو وقفہ ہوتا تھا اس میں اٹھ کے یہ ایک طواف کر لیتے تھے، ایک طواف کر لیتے تھے، تو اس درمیان میں 4 وقفے ہیں، 4 وقفوں میں یہ 4 طواف کر لیتے تھے۔ مدینہ منورہ والوں کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور درمیان میں وقفوں میں 4 طواف کر لیتے ہیں، اور ہم محروم ہیں، لہذا ہمیں بھی ان کے برابر کی نیکی کرنی چاہیے یا کسی حد تک نیکی میں ان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ تو ابھی ہمارا دور پیدا نہیں ہوا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام روز اقدسی کا طواف کر لیتے، کہ وہ ادھر طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر لیں۔ نہیں، ان لوگوں نے 4 رکعت نفل کا آغاز کیا کہ جب 4 رکعت نماز تراویح جماعت سے پڑھ کے فارغ ہوتے وقفہ ہوتا، اس وقفے میں ہر شخص 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل ادا کر لیتا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرا ترویہ شروع ہوتا تھا۔ اب یہ درمیان میں وقفے کتنے ہوئے؟ 4۔ نماز تراویح با جماعت ادا کی کتنی؟ 20، اور درمیان میں نوافل پڑھے کتنے؟ 16۔ 20 اور 16 36، 3 رکعت نماز وتر، 36 اور 3 39، اور 2 رکعت نماز وتر کے بعد نفل 39 اور 2 41۔ تو یہ نماز تراویح وہی 20 رکعت ہی تھی جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کے اندر جو درمیان میں جو نوافل پڑھنے کا اہتمام تھا اس کو روک دیا، فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے ان کی مثال تو دنیا میں نہیں بن سکتی کیونکہ بیت اللہ کہیں اور نہیں، لیکن نوافل کیونکہ ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے بعد کی امت والے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ نماز تراویح 36 رکعت ہے اور ہم دین میں اضافہ کرنے والے بن جائیں۔ تو لہذا نفل کا احساس برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اہتمام ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اہتمام ختم فرمایا۔ اسی بات کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکثریت جو ہے وہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی وجہ سے 20 رکعت نماز کا اہتمام کرتی ہے، اور بعض لوگ اہل مدینہ کے طریقے پر 41 رکعت ادا کرتے ہیں، اور اس میں جو جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے یہ بات کہ 20 رکعت نماز تراویح، 16 رکعت نوافل، اور 3 رکعت وتر اور 2 رکعت اس کے وتر کے بعد کے نافل۔ تو یہ معمول تھا اہل مدینہ کا۔ تو نماز تراویح تو ہی 20 رکعت ہی رہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو سنت فرمایا، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔